آپ کے اس مجمع کا وقار یہ بتائے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں پر آئے ہوئے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، نوجوانوں، اس دنیا کی چکا چوند ترقی نے ہمیں بہت ساری روحانیت سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے یہ پاکیزہ مجالس یہ موبائل کے نظر ہو گئے، یہ کیمروں کے نظر ہو گئے۔ ہر آدمی سیلفی لینا چاہتا ہے، ہر آدمی فوٹو لینا چاہتا ہے، ہر آدمی ویڈیو لینا چاہتا ہے۔ آپ خود یہاں آئے ہیں تو موبائل کو اپنے پاس رکھ لو، اور اگر موبائل کو ہی سنانا تھا تو کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیتے، آپ گھر بیٹھ جاتے۔ یہ مجمع موبائلوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک آپ کے لیے ہے، آپ کا ذہن و دماغ حاضر رہے یہاں پر، بے شک۔ یہ سوچ کر کے کہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سنائی جائیں گی، کیا بات، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، حدیث رسول کا ذکر ہوگا۔ لیکن اس طوفان بلاخیز میں آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں ادب ہم سے نکلتا چلا گیا۔ اسی کو کہا تھا شاعر نے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے۔ کیا بات، کیا بات۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ یہ ترقیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں انسانوں سے زیادہ کیمرے گھوڑوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں، صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے جو جلسے ہوا کرتے، ہمارے بزرگوں کے جو جلسے ہوتے تھے، اس کے بارے میں کبھی آپ معلومات حاصل کریں، وہ کیسے جلسے ہوا کرتے، علماء کا ادب کیسا ہوتا، مشائخ کا ادب کیسا ہوتا۔ بڑوں سے پوچھیں تو پتا چلے گا، ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو ہلتا نہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ متوجہ ہوتے، اور آنے والا باوضو آتا، ادب کے ساتھ آتا، اور بولنے والا بھی اخلاص کے ساتھ بولتا۔ یہ ساری روحانیت اگر ختم ہو گئی تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہاں پان کھائے ہوئے، گٹکا کھائے ہوئے لوگ مجلس رسول میں اگر کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں، نکڑ پر اور سڑک پر، میں سمجھتا ہوں محافل رسول کی بے حرمتی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق ایک بات مجھے ملی تھی۔ آپ حقہ نوشی فرما رہے تھے، اور اسی اثنا میں آپ کو کہیں سے میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ وہ حقہ پھینک دی اور مجلس میلاد میں چلے گئے، جا کر کے بیٹھ گئے، اور میلاد پاک میں جو مداح رسول تھے وہ قصیدہ ایسا پڑھتے رہے کہ شیخ صاحب مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور وجد طاری ہوا۔ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی محفل میں آنکھ لگی، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ مجلس میلاد میں حضور تشریف لائے، لیکن شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں رسول پاک کا چہرہ سرخ تھا، غضبناک تھے۔ میں نے عرض کیا سرکار آپ تشریف لائے ہیں اس محفل پاک میں، لیکن چہرے پر غضب کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث دہلوی سے کہ عبدالعزیز تجھے شرم نہیں آتی، اسی حقے کے منہ سے میری محفل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک کا ادب نہیں کرو گے، وہ عشق رسول کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے کیا بولا جا رہا ہے، کیا پہنچایا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں آج برملا اظہار کرتا ہوں کہ آج مجھے پروگراموں والا ایک مقرر بنا کر لوگ ہر جگہ گھما رہے ہیں تعزیہ کی طرح۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اور ان میں میرا کوئی انٹرسٹ اور شوق نہیں تھا ان جلسوں کا۔ میں مسجد میں خطاب کرنا زیادہ پسند کرتا کہ وہاں پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، ادب سے لوگ بیٹھتے ہیں اور سب باوضو ہوا کرتے ہیں، اور دل میں بات اترتی بھی ہے۔ لیکن اگر باہر بھی ہم محفل کر رہے ہیں تو میرے عزیزو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کو بھی مسجد جیسا ماحول بنا دیں۔ بے شک بے شک۔ روحانیت اتنی آ جائے کہ ہم ان دنیاوی لغویات سے فارغ ہو کر خالص میرے آقا کی محبت میں تشریف رکھیں۔ بے شک۔ بس یہ چند جملے شروع میں مجھے عرض کرنے تھے، اصلاح کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے۔
اور ان جلسوں کے طور طریقوں کو بدلے. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے. 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے. ایک بولنے والا مقرر، دوسرے انتظام کرنے والی انتظامیہ، تیسرے آڈینس سننے والی پبلک. جلسے کے یہ 3 رکن ہیں، اور تینوں میں اگر کہیں سے اخلاص ختم ہوا یہ جلسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آنے والے لوگ بھی مخلص ہوں، بولنے والا آدمی بھی مخلص ہو، جلسہ سجانے والی انتظامیہ کمیٹی بھی مخلص ہو، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہو، ان جلسوں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، بہت اثر ہوا کرتا ہے. لیکن تینوں میں بھی آج دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں، جلسہ کرنے والے اس لیے کرنے لگ گئے کہ کمپٹیشن کرنا ہے. انہوں نے اتنا بڑا کیا، ہم اس سے بڑا کریں گے. انہوں نے اس مقرر کو بلایا تھا، ہم اس مقرر کو بلائیں گے. انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا، ہم اتنا چندہ کریں گے. آنے والی پبلک بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آنے لگ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں، ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں. بولنے والا بھی یہی سوچنے لگ گیا کہ ان کے اوپر کتنی دھونس جما سکتا ہوں، ان لوگوں کو کتنا میں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہوں. اللہ شاہد ہے، میں اس چیز کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں. پورے مجمع میں آپ بھی خاموش بیٹھے رہے، ناظم اجلاس بھی، اور جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ بھی. آپ دل میں سبحان اللہ کہیں اور دل میں ہی نعرہ لگائیں. میری بات مکمل ہونے تک توجہ سے سنتے رہیں. یہ خاموشی اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ چوک پر نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورنہ ہوگا یہ کہ راستے پر شور شرابہ اور سڑکوں کو جام کیا جانا لوگوں کی نظر میں یہ عیب معلوم ہوتا ہے. لیکن اسی ماحول کو ہم بدل کر کے بھی جا سکتے ہیں. یہ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو 1 منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے. بے شک. کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا، ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے. رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں، 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے. اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی. امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی. بے شک، بے شک، بے شک. یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے. بے شک، بے شک. مسجدوں میں، جمعہ میں، عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو. ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. اے نوجوانوں، دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں. قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں. جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے. یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا. نہیں، دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا. جس قوم پر
آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے. پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء. یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے. علم والا زندہ ہے. اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو، دونوں برابر ہے. جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا. جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا، اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا. غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی. لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے. جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا کرب ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. بے شک. کیوں؟ بے شک. اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی. کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے. لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے. علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا. علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، بے شک. بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک. زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے. علم اس لیے سکھایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے. نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے. میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے. آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے. اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں. وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر. کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، 20ویں میں پڑھیں گے. وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا. اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن. آؤ چلو ہم قسم کھاتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین. یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں. بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں. بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے. بارش ایک ہی ہے. قرآن بارش ہدایت ہے. جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے گا، سبحان اللہ. بے شک. اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا.